امین۔ مولانا حاجی عبدالوہاب صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے اگر بھائی محمد امین صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے اوپر چادر ڈال دیا جائے اور وہ بات کرے تو آپ محسوس نہیں کریں گے کہ مولانا الیاس بول رہے یا بھائی امین بول رہے۔ ایسی مشابہت تھی اور ایسی قربانیاں۔ تو میں نے ایک مرتبہ عرض کیا تو فرمانے لگے کہ بھائی دیکھو پہلے زمین کو بناؤ، ہاں جب زمین بن جائے گی پھر جو بھی بیج ڈالو گے اس میں سے نکلے، اور زمین بنی ہوئی نہیں ہوگی تو بیج ڈالو گے وہ کوئی پرندہ اٹھا کے لے جائے گا، کوئی مکوڑی لے کر جائے گا، ختم ہو جائے گا۔ اس لیے میرے محترم بھائیوں، انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام دل کی زمین کو بناتے تھے، اس پر بڑے رگڑے لگتے تھے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی 10 سال کی محنت، 13 سال کی محنت وہ جو ہے وہ اس کی ہے، مکہ کی۔ باقی دین علماء فرماتے سارا مدینے میں احکامات آتے رہے۔ نماز مسجد قبلتین مدینہ منورہ میں ہے، اپنے چہرے کو مسجد بیت اللہ کی طرف پھیر دو، مسجد قبلتین وہاں پر ہے، نماز بھی وہاں مکمل ہوئی، عبادات سارے مسئلے سارے احکامات جب زمین بن گئی پھر میرے دوستوں اور بزرگوں جو بھی بیج ڈالتے پردے کا حکم آیا 100% پردے والے، شراب کا حکم آیا مٹکے ایسے بہ رہے، زمین بن گئی اور زمین کے بنانے پر محنت۔ انبیاء کرام علیہ السلام آ کر یہی محنت کرتے تھے۔ اے لوگوں اپنے دل کا تعلق اللہ کے ساتھ چھوڑ دو، وہ رب ہے، وہ خالق ہے، وہ اللہ ہے، سب کچھ اس کی قبضے قدرت میں ہے، جو چاہتا ہے اپنی قدرت سے کرتا ہے، کرنے میں کسی کا محتاج نہیں۔ سارے مخلوق مل جائے، ساری فرعونی طاقت لگی ہوئی ہے، موسیٰ علیہ السلام پیدا نہ ہو، اللہ دکھا رہے ہیں، ساری مخلوق لگی ہوئی ہے، سارا فرعون لگا ہوا ہے، بچے گھر گھر پھر رہے، فوج گھر گھر پھر، کوئی پیدا نہ ہو۔ ہارون علیہ السلام کو اس سال میں پیدا کیا جس میں چھوڑنے کا حکم کہ بھائی چھوڑ دو، اس سال مت مارو، اور جس سال مارنے کا حکم تھا اس نے جو ہے موسیٰ علیہ السلام کو پیدا کر کے بتایا کہ دیکھ تمہیں جو کچھ کرنا ہے کر کے دکھا۔ اللہ نے اسی گھر میں پال کر دکھایا، اسی ماں کے گود میں واپس لوٹایا، جو وعدہ اللہ نے کیا اللہ نے سچ کر کے بتایا، تیرے بچے کو تیرے گود میں واپس لوٹاؤں گا۔ دودھ بھی اپنے ماں کا پلایا۔ اور میرے محترم بھائیوں دوستوں اور بزرگوں سارے نظام کو توڑ پھوڑ کے رکھ دیا اس نے، کبھی منڈکوں کا غذاب، کبھی خونوں کا غذاب، کبھی جوؤں کا غذاب، کبھی ٹڈیوں کا غذاب، انجیکشن پہ انجیکشن لگ رہے تھے۔ وہ مولانا محمد عمر پال پوری صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے یو ٹرن لے لو، یو ٹرن لے لو، یو ٹرن نہیں لے رہا تھا، جھٹکے تو لگ رہے تھے۔ بنی اسرائیل نے یو ٹرن لے لیا، 2 مہینے تھی، بنی اسرائیل سے کہا آ جاؤ اللہ کی اطاعت پر آ جاؤ، یہ جو تمہاری اوپر مسلط ہوا ہے نا یہ خود نہیں آیا۔ اس لیے فرمایا خشکی اور تری میں جو فساد آتا ہے انسان یہ تیرے ہاتھوں کے ہے، یہ تیرے ہاتھ جو تم کچھ کر رہے ہو۔ وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ كِرَامًا كَاتِبِينَ يَعْلَمُونَ مَا تَفْعَلُونَ، جو تم کچھ کرتے ہو یہ اوپر جاتے ہیں، اسی کے مطابق دنیا میں فیصلے آتے ہیں۔ خشکی اور تری میں، سمندر میں بھی جو فساد آتا ہے، جو طغیانی آتا ہے، یہ انسان یہ تیرے ہاتھوں کی پیداوار ہے۔ ایک اینٹ اوپر پھینک رہے، بلاک اوپر پھینک رہے، پتھر اوپر پھینک رہے، اس انتظار میں کہ سر پہ گلاب کا پھول آئے گا، یہ ہو نہیں سکتا۔ جو بدن سے اعمال نکل رہے ہیں اس کو نوٹ کیا جا رہا ہے، یہ اوپر جا رہا ہے اور اس کے مطابق فیصلے دنیا میں آ رہے ہیں۔ آج بازار میں یہ اتنے پر بکے گا، لوگ بعد میں نرخنامے لگاتے ہیں، روزانہ ڈیلی کا نرخنامہ یہ ہے، مرغی اس پر بکے گی، گوشت اس پر بکے گا، پیٹرول کا یہ قیمت ہوگا، وہاں سے پہلے سے فرشتے آ کر اعلان کرتا ہے یہ اس پر بکے گا، اعمال بگڑ گئے، یہ فیصلے ہوں گے۔ خشکی میں اور تری میں فساد جو آئے گا وہ انسان تیرے ہاتھوں کا، تو اچھے اعمال جو اوپر جائیں گے، اللہ کو راضی کرنے والے وہ اعمال جب آئیں گے، جب بنی اسرائیل نے ٹن لے لیا اللہ کی اطاعت پر، مولانا محمد احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے موسیٰ علیہ السلام کے سامنے 2 مہینے تھی۔ تبلیغی بیانات آفیشل on YouTube, Facebook.
بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسول کریم. میرے محترم بھائیوں، دوستوں اور بزرگوں، اللہ پاک ہم سب کے رب ہیں، ہم سب کے خالق و مالک ہے، ہم سب کو پیدا کیا ہے، سارے کائنات کو اپنی قدرت سے بنایا ہے. کسی چیز کا وجود نہیں تھا، اللہ ہی نے ساری چیزوں کو وجود بخشا. یہ زمین اور آسمان اور اس کے اندر جتنا بھی نقشہ ہمیں اور آپ کو نظر آ رہا ہے، یہ تو میرے محترم بھائیوں، دوستوں اور بزرگوں ایک عالم ہے. کتنے عالم! اللہ رب العالمین ہے، سارے عالموں کا رب ہے، سارے عالموں کو اپنی قدرت سے بنایا ہے. اور میرے محترم بھائیوں، دوستوں اور بزرگوں، ان سارے چیزوں کو بنانے میں اللہ نے کسی سے کوئی مدد نہیں لی. اکیلے ہے، تنہا ہے، رب ہے. فرمایا میرے محبوب فرما دیجئے کہ ملک تو سارا اللہ کا ہے. جس کو اللہ چاہتے ہیں ملک دیتے ہیں، جس سے چاہتے ہیں ملک کو چھین لیتے ہیں. جس کو چاہتا ہے زندگی دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے ختم کر دیتا ہے. وہ ایسی ذات ہے کہ رات میں سے دن کو نکالتا ہے اور دن میں سے رات کو نکالتا ہے. کبھی رات لمبی کر دی اور دن کا کچھ حصہ رات میں شامل کر دیا، اور کبھی رات کو گھٹا کر دن میں شامل کر دیا. زبردست قدرت والی ذات ہے. جاندار میں سے بے جان کو پیدا کیا، جاندار مرغی، بے جان انڈا، اور بے جان انڈے میں سے جاندار چوزا. اللہ اپنے قدرت سے کرتے ہیں. جس کو چاہتے ہیں عزت دیتے ہیں، جس کو چاہتے ہیں ذلیل کر دیتا ہے. وہ ساری کائنات کا رب ہے، خالق ہے. لا الہ الا اللہ. جو کچھ ہے میرے دوستوں اور بزرگوں، سب کا سب بنا ہوا ہے. اللہ نے سب کو بنایا ہے. اللہ سب کا خالق ہے، اور ان ساری چیزوں پر اللہ کا قبضہ ہے. یہ جب تک وجود میں ہوگا جب اللہ چاہے، اور اللہ کا ایک فیصلہ آنے والا ہے. یہ ساری چیزوں کو اللہ ختم کر دے گی. یہ زمین و آسمان اور یہ جو بھی نقشہ ہمیں اور آپ کو نظر آ رہا ہے، میرے محترم بھائیوں، دوستوں اور بزرگوں، ایک دن ایسے آنے والا ہے اللہ اس سارے نظام کو توڑ پھوڑ دے گی. اور انسان کو اللہ نے پیدا کیا، اکیلے اللہ نے. اور میرے دوستو، اللہ نے اپنے قدرت سے حضرت آدم علیہ السلام کو وجود بخشا. یہ تین ہستیاں، یہ تین انسان، حضرت آدم علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت حوا، اللہ پاک نے بغیر سبب کے، میاں بیوی ملے تو بچہ پیدا ہو، اللہ نے بغیر ماں باپ کے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا. اللہ نے حضرت حوا کو حضرت آدم علیہ السلام کے پسلی میں سے پیدا کر کے دکھایا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے بغیر باپ کے پیدا کیا. جو چاہتا ہے اپنے قدرت سے کرتے ہیں، کرنے میں کسی کا محتاج نہیں. میرے محترم بھائیوں، دوستوں اور بزرگوں، ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، اے اللہ تو مردوں کو کیسے زندہ کرتا ہے؟ کا یقین نہیں ہے؟ اے اللہ یقین تو ہے، اپنی آنکھوں سے دیکھ لوں تو یقین میں اور اضافہ ہو جائے. آنکھوں سے دیکھوں اے اللہ اور بھی یقین میں اضافہ ہو. فرمایا اچھا پرندوں کو پکڑ لو. پکڑ لیا. کہا اب اس کو قیمہ بنا کر پہاڑوں پر رکھ دو اور پرندوں کو اپنے ساتھ پال لو، جانو کہ وہی پرندے ہیں. پھر اس کو قیمہ بنا کر مختلف پہاڑوں میں رکھ دیا. کب ایک ایک کو آواز لگاتے رہو، آواز لگاتے رہے، اور کہیں سے پر کہیں سے ٹانگ قیمہ کیا ہوا سارے پرندے اللہ نے دوبارہ چھوڑ دیے. اللہ نے وجود بخشا کہ میں ایسے زندہ کروں. حضرت عزیر علیہ السلام راستے پر جا رہے، ایک آبادی کو دیکھا، اجڑی ہوئی آبادی ہے، چھت گرے ہوئے ہیں اور کوئی وجود نہیں ہے آبادی کا. یا اللہ یہ کیسے زندہ ہوں گے؟ یہ آبادی کیسے آباد ہوگی؟ اللہ نے ادھر سلایا، اللہ نے ادھر موت طاری کر دی. گدا بھی، سواری بھی ساتھ، توشہ بھی ساتھ، 100 سال تک پڑے رہے. 100 سال کے بعد اٹھایا، فرمایا کتنے عرصے مرے رہے؟ کہا یا اللہ دن تھا یا اس کا کچھ حصہ تھا، سورج ویسی ہے. کہا اچھا اپنے توشے پر نظر ڈالو، جو کھانا ساتھ میں تھا
جو جلدی سننے والا، ختم ہونے والا، اللہ اپنے قدرت کو ظاہر کر رہے، قدرت دکھا رہے، دیکھ جو جلدی ختم ہونے والا ہے اس کو تازہ رکھا ہوا ہے، اور گڈھا مر گیا، سڑ گیا، بوسیدہ، ریزہ ریزہ، پھر ان ریزوں کو اللہ نے جمع کر کے، اللہ نے ڈانچے کو کڑا کر کے گوشت چڑھایا، چمڑا چڑھایا، کہ میں ایسے زندہ کروں۔ رب ہے، جو چاہتا ہے اپنے قدرت سے کرتا ہے، کرنے میں کسی کا محتاج نہیں۔ حضرت زکریا علیہ السلام بیت المقدس میں جاتے ہیں تو تالا لگایا ہوا، حضرت مریم بیٹھی ہوئی ہے، رنگ رنگ پل سامنے پڑے ہوئے ہیں۔ پلوں کو دیکھا، کہا یہ مریم، یہ تیرے پاس یہ پل کہاں سے آئے؟ کہا میرے رب نے بھیجے، اللہ کے خزانوں سے آئے، بے موسم پل، تالا لگا ہوا بند کمرے میں، وہاں اللہ سے مانگنا شروع کر دیا، اے اللہ اگر تو مریم کو بے موسم پل دے سکتا ہے، اے اللہ مجھے بھی بے موسم اولاد دے دے، میرے اوپر موسم نہیں ہے، میں بوڑھا ہوں، میرے بیوی بانج ہے، اے اللہ بغیر موسم کے تو مریم کو پل دے سکتا ہے، میرے اوپر بھی موسم نہیں ہے، بڑھاپا ہے، بیوی بانج ہے، اے اللہ مجھے بھی اولاد کی دولت دے دے۔ اوپر سے خوشخبری آئی، ہاں بیٹا ملے گا، نام اس کا یحییٰ ہوگا۔ میں مفہوم بیان کرتا ہوں جو علماء سے سنتے ہیں۔ فرمایا بیٹا ملے گا، نام اس کا یحییٰ ہوگا، نبی ہوگا، صالح ہوگا۔ یا اللہ کیسے ہوگا؟ اے اللہ کیسے ہوگا؟ بڑھاپا ہے، اے اللہ میرے لیے کوئی نشانی بتا دے۔ تیرے لیے نشانی یہ ہے کہ تو 3 دن تک لوگوں سے بات نہیں کر سکے گا۔ اللہ نے بڑھاپے میں حضرت یحییٰ علیہ السلام دے دی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس فرشتے جا رہے اور خوشخبریاں دے رہے اولاد کی، وہ کھانا پیش کر رہے اور وہ کھا نہیں رہے۔ ارے ناراض ہو، کیا باتیں، مہمان کھانا نہیں کھا رہے؟ ارے ہم اللہ کے بھیجے ہوئے فرشتے ہیں، ہم قوم لوط کے پاس جا رہے، اس کو یہاں خوشخبریاں سنا رہے، وہاں عذاب دینے کے لیے جا رہے۔ عمر بڑھ گئی اور اللہ پاک نے بڑھاپے میں اولاد کی دولت دے دی۔ میرے محترم بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، جو چاہتا ہے اپنے قدرت سے کرتا ہے، کرنے میں وہ کسی کا محتاج نہیں۔ لا الہ الا اللہ، لا الہ اللہ ہی اللہ ہے، سمجھ ذات ہے، بے نیاز ذات ہے، بے پرواہ ذات ہے۔ اور میرے محترم بھائیوں، دوستوں اور بزرگوں، جیسے سب کچھ کو بنایا ہے، ایسے یہ اللہ کے قبضے میں ہے، اللہ کی قدرت، اللہ کی قدرت میں ہے۔ اللہ کے قبضے سے کوئی چیز باہر نہیں ہے۔ کوئی چیز بنا دے نا، اب گاڑی جاپان والوں نے بنا دی اور کسی کے حوالے کر دیا، اب اس کی مرضی ہے، چاہے صدر سے ٹاور چلائے یا ٹاور سے صدر چلائے، جیسے بھی چلائے، میری ملکیت ہے نہیں، اللہ نے اس کسی کو دیا نہیں۔ اس لیے فرمایا جو کچھ ہمارے پاس ہے یہ سب اللہ کی نعمت ہے اور اللہ کی امانت ہے۔ زندگی اللہ کی امانت ہے، مال اولاد اللہ کی امانت ہے۔ اور میرے محترم بھائیوں، دوستوں، امانت کے متعلق پوچھا جائے گا۔ یہ نعمت بڑوں سے سنتے ہیں، یہ نعمت بھی ہے، یہ امانت بھی ہے۔ پوچھا جائے گا میں نے جو نعمت دی تھی اس کو کیسے استعمال کیا۔ فرمایا آخرت میں جو ہے قدم اس وقت تک زمین کو نہیں چھوڑے گی، زمین جو ہے قدموں کو نہیں چھوڑے گی جب تک 4 سوال نہ کیے جائے۔ یہ جو نعمت دی تھی، زندگی کی جو نعمت دی تھی، اس کو کہاں لگایا؟ اس میں بہترین سرمایہ جو جوانی کا تھا اس کو کہاں لگایا؟ اور جو کچھ علم پاس تھا اس پر کیا عمل کیا؟ میرے محترم بھائیوں، دوستوں اور بزرگوں، یہ ہے ساری چیز۔ اس کے لیے میرے محترم بھائیوں، جو کچھ ہمارے پاس ہے یہ اللہ نے دنیا بنانے کے لیے نہیں دی، کس سے دنیا بنا لو، بھائی اولاد پر محنت کر لو، بڑھاپا آئے گا، یہ بڑھاپے کی بیساکھیاں بنے گی، میں بوڑھا ہو جاؤں گا، یہ میرا سہارا بنے گی۔ نہیں، یہ اولاد اس لیے دی ہے کہ اس پر ایسی محنت کرو کہ آخرت بن جائے، ان کی تربیت ایسی کر لو
کو حافظ بناؤ، اس کو عالم بناؤ، اس کو نیک صالح بناؤ تاکہ تمہاری جنت بن جائے۔ یہ تو آخرت کا سہارا، آخرت کی بیساکھیاں ہے، یہ آخرت کے اوزار ہیں۔ جیسے وہ اس کے وہ پائپ فٹر ہوتا ہے نا، اور الیکٹرک کام کرنے والوں کے ساتھ اپنے اوزار ہوتے ہیں، ایسے اللہ نے یہ اوزار دیے، اس اوزار کو استعمال کر کے اپنی لیے جنت بناؤ۔ عذاب و جوارے دی ہے، پوچھا گیا بتاؤ کون ہے تمہارا رب؟ الست بربکم قالوا بلا، اے اللہ آپ ہی ہمارے رب ہے۔ ایسا نہیں چھوڑا، میں بھیجوں گا دنیا میں آزماؤں گا۔ جسم دے کر بھیج دیا، اب جسم سے آزما رہے۔ آنکھوں کو ایسے استعمال کرو، امانت ہے، یہ نعمت ہے۔ زبان کو ایسے استعمال کرو، یہ اوزار ہے آخرت کی، اس سے اپنی آخرت بنا لو۔ ایک سبحان اللہ زبان سے کہہ دیا، جنت میں اتنا بڑا درخت لگ گیا، 100 سال تک گھوڑا بھاگتا رہے گا، سایہ ختم نہیں ہوگا۔ ایک لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کہہ دیا، صبح میں یا شام میں سارے اعمال نامہ میں سے گناہ مٹ گئے اور نیکیاں لکھی گئی۔ یہ زبان جنت بنا رہی ہے، آخرت بنا رہی ہے۔ اور اس زبان سے ایک بول نکالا غیبت کا، فرمایا ایسا فلانی ذرا قد کی چھوٹی ہے، فرمایا ایسے بول بولا ہے اگر دریا میں بھی ڈال دیا جائے تو مزہ خراب ہو جائے۔ ایک غیبت کی بول بول دی، فرمایا جیسے اپنے مردار بھائی، مردار گدھا پڑا ہوا ہو، آدمی چھری لے کر اس کا گوشت کاٹتا رہے، اور اپنا بھائی مرا ہوا پڑا ہوا اس کا گوشت کاٹ کر کھاتا رہے۔ ایسا ہے جیسے مردار بھائی کا گوشت، مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھا رہے۔ اب یہ زبان عمل بنا رہی ہے، یہ عمل بنانے کے لیے نعمت دیا ہے، اس نعمت کی امانت بھی ہے، اس کا پوچھا بھی جائے گا اس کو کیسے استعمال کیا۔ زبان کس لیے بھائی؟ بولنے کے لیے نہیں، بولنے کے لیے نہیں ہے، صحیح بولنے کے لیے۔ بولنا تو ہے لیکن صحیح بولنا ہے۔ جس بولنے کو کہا گیا ہے اس کو بولا جائے گا، جس سے منع کیا گیا ہے سو رکیں گے۔ آنکھ نعمت ہے، آنکھ کو استعمال کریں گے، جہاں کہا ہے استعمال کرو۔ اے ایمان والو، اپنے آنکھوں کو جھکاؤ، آنکھوں کا برک لگاؤ۔ آنکھ جھک گئی اللہ کی ڈر کی وجہ سے، فرمایا اللہ پاک ایمان کی وہ حلاوت نصیب فرمائیں گے کہ اس کا مزہ یہ اپنے دل میں محسوس کرے۔ اور فرمایا 4 قسم کی آنکھوں پر جہنم کی آگ حرام ہے۔ ایک وہ آنکھ جو اللہ کے راستے میں جاگی ہو، ایک وہ آنکھ جو اللہ کے راستے میں ضائع ہوئی ہو، ایک وہ آنکھ جس سے اللہ کے خوف کی وجہ سے آنسو بہے ہو۔ فرمایا جس کی آنکھوں سے اللہ کے خوف سے مکی کے سر کے برابر بھی آنسو گر جائے اللہ کی ڈر کی وجہ سے، اس کا جہنم میں جانا ایسا مشکل ہے جیسے کہ دودھ کا تھنوں میں واپس جانا۔ بکری کی تھن میں سے دودھ نکل جائے، دوبارہ واپس جانا مشکل ہے، کیسے جائے گا؟ اللہ کی ڈر کی وجہ سے 2 قطرے، ایک قطرہ چاہے مکی کے سر کے برابر کیوں نہ۔ اور فرمایا ایک وہ آنکھ جو اللہ کے ڈر سے جھک گئی ہو۔ نفس کہہ رہا ہے، شیطان کہہ رہے دیکھ اٹھا نظر، یہ کہتے ہیں نہیں، میرا اللہ کا بڑا حکم میرے طرف متوجہ ہے۔ اے ایمان والو، اپنے آنکھوں کو جھکاؤ، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرو۔ اور اے ایمان والی عورتوں، اپنے آنکھوں کو جھکاؤ، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرو، اپنی زینت کی جگہوں کو چھپاؤ۔ اب آنکھ عمل بنا رہی ہے، یہ نعمت اللہ نے دی ہے، عمل بناؤ۔ یہ اوزار اللہ نے دی ہے، اس سے نعمت بناؤ، اس سے آخرت بناؤ۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ دست بکار دل بیار، دست بکار دل بیار۔ ہاتھ کام میں لگا ہوا ہے، دل اپنے اللہ کے ساتھ لگا ہوا ہے۔ آدمی کو جنت میں کسی چیز کا قلق اور افسوس نہیں ہوگا، افسوس کی وہ جگہ نہیں ہے۔ سارے حسرتیں، سارے ارمانے اللہ جنت میں اعلیٰ پیمانے پر پورا فرمائیں گے۔ اس گھڑی کا غم ہوگا جو اللہ کے ذکر کے بغیر گزرا۔ کاش یہ وقت بھی بڑھ جاتا،
خالی جگہوں کو پر کر دو، خالی وقت کو پر کر دو. ہم کہتے ہیں ٹائم پاس کر رہے ہیں، وقت کو ضائع کر رہے ہیں. بڑی بڑی نعمت اللہ نے دی ہے، بکسا ہے بکسا. آدمی بکسا لاتا ہے نا، 1000 روپے کا بکسا لے لیا، 5000 کا 10,000 کا، اب اس کی قیمت 10,000 ہے. اور جاپانی کپڑے اس میں ڈال لیے، قیمت کتنی ہو گئی بھائی؟ 1 لاکھ کی ہو جائے گی، 1 کروڑ کی ہو جائے. اور اس بکسے میں سونا ڈال لو تو قیمت کتنی ہو جائے گی؟ اربوں ہو جائے گی. اور اگر اس میں اس بکسے میں آپ نے ہیرے ڈال دیے تو قیمت کتنی ہو جائے گی؟ اور اس بکسے میں اگر گوبر ڈال دیا، مرا ہوا بچہ ڈال دیا، کان کٹے ہوئے بدبودار وہ ڈال دیا، اب بتاؤ اس کی قیمت گھٹ گئی یا بڑھ گئی؟ گھٹ گئی. کباڑیا لے گا بھائی، ختم. زندگی کا بکسا اللہ نے دیا ہے، کسی کو 60 سال کا، کسی کو 50 سال کا، کسی کو 10 سال کا. اب سب بھر رہے ہیں. ہم صبح سے اٹھے ہیں، اب شام ہو رہی ہے، ہم اس بکسے کو بھر رہے ہیں. اب ہم سوچیں ہم نے اس میں کیا ڈالا. کپڑے ڈال دیے، اپنے عمل ڈال دیا، نماز ذکر تلاوت، بہت بڑی دولت ڈال دی، قیمت ہی بن گیا بکسا. لیکن موت آتی ہی بکسا بند، عمل کا مشین بند، عمل نامہ لپیٹ دیا جائے گا، بس بند ہو گیا، فائل رجسٹر بند، عمل کا مشین بند. لیکن ایک آدمی، اس نے میرے دوستوں اور بزرگوں خود بھی عمل کیے، 10 آدمیوں کو بھی لگا دیا. اب اس نے اپنا بھی بکسا بھرا اور جناب عالی جو آ رہا ہے وہ بھی اس میں ڈالا جا رہا ہے. اب اس نے سونا ڈال دیا. اور ایک آدمی نے اس کو کہا بھائی تو بھی 10 آدمیوں کو دعوت دے، 10 آدمیوں کو تو بھی دعوت دے دے. اب میرے محترم بھائیوں، ان کو دعوت پر لگا دیا. اب یہ سلسلہ قیامت تک، آخری انسان جس پر قیامت قائم ہوگی، اس کے بکسے میں مال آ رہا ہے. اب یہ 40-50 سال کا بکسا تھا، اب میرے دوستوں اور بزرگوں قیامت تک آنے والے انسانوں کا اجر لے کر جائے گا. تو میں یہ عرض کر رہا تھا، اللہ نے زندگی دی ہے، 40 سال کا، 50 سال کا، 60 سال کا. ہم روزانہ اس میں کچھ نہ کچھ ڈال رہے ہیں. اور آدمی رات کو جب بستر پر جائے سوچے میں نے اس میں کیا ڈال دی. اور اگر دنیا ہی دنیا ڈالی تو آیا فرمایا آ جاؤ میں تمہیں دنیا کی حقیقت بتاؤں. یہ دنیا ہے، دیکھو. ایک کچرے کے ڈھیر کے پاس اللہ کے نبی صحابہ کو لے کر گئے، فرمایا دیکھو یہ وہ دنیا ہے، یہ وہ چیتڑے ہیں جو اڑ رہی ہے، یہ زرق برق لباس جس کو لوگ پہن کر فخر کیا کرتے تھے، آج اس کا یہ حال ہے. اور یہ وہ خوشبودار گانے ہیں جو لوگوں کو اپنی طرف متوجہ کرتے تھے، آج اس کی یہ حالت ہے. اور یہ وہ ہڈیاں ہیں جانوروں کے گوشت، وہ ہڈیاں اونٹوں کے اور گھوڑوں کی جس پر یہ بیٹھ کر فخر کیا کرتے تھے، آج اس کا یہ حشر ہے. اور یہ وہ کھوپڑیاں ہیں جو بہت دور کی سوچا کرتی تھی، آج میں اس کا مفہوم بیان کر رہا ہوں. تو اگر یہ ڈال دیا تو کیا ڈالا؟ آ جاؤ آ جاؤ، یہ دیکھو کون ہے جو اس بکری کے بچے کو لے، کان کٹے ہوئے پھلا ہوا جسم ہے. کہ اللہ کے نبی اگر یہ کوئی کام کی چیز ہوتی تو مالک اس کو لیتا، 2-3 درہم کا اس کو پھینکتا. کہ اللہ کی نظر میں دنیا ایسی ہی ہے. فرمایا ساری دنیا کی قیمت اللہ نے بنایا ہے. آدمی اپنا مکان بنا لے، اس کی ویلیو، اس کی قیمت اس کو معلوم ہوتا ہے اس کی کیا قیمت ہے. اللہ نے ساری کائنات کو بنایا، کتنے قارون کو ملا، کتنے خزانے نکالے گئے، کتنے اندر موجود ہیں، سب کا لگا کر فرمایا اگر اس کی قیمت اللہ کے نظر میں مچھر کے پر کے برابر بھی ہوتی تو کافر کو ایک گھونٹ پانی بھی نہ دیتا. کافر اللہ کے حکموں کو توڑے، اللہ کی نافرمانیاں کرے، اور اللہ دنیا دے، اللہ صدر بنائے، وزیر اعظم بنائے، ملکوں کے باغ دوڑ، کیونکہ یہ فانی چیزیں ہیں، ختم ہونے والی. ساری دنیا کی قیمت اللہ کی نظر میں مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں. میرے محترم بھائیوں، دوستوں اور بزرگوں، اللہ رب العزت نے یہ ہمیں وقت دیا ہے، یہ امانت یہ دی ہے. میں یہ عرض کر رہا تھا یہ اللہ نے دی ہے امانت آخرت کو بڑھانے کے لیے. لیکن اس کا کنٹرول، اس سارے جسم کا کنٹرول، فرمایا تمہارے جسم میں گوشت کا ایک ٹکڑا ہے، اگر یہ بنا ہوا ہے تو سارا جسم بنا ہوا ہے، اور اگر اس میں
بگاڑ ہے تو سارے جسم میں بگاڑ ہے، سمجھ لو وہ دل ہے، دل ہے، دل ہے، دل بن جائے۔ بھائی ادھر دیکھو، ادھر دیکھنے کو جی نہیں چاہتا، بھائی اس سے بات کرو، اس سے بات کرنے کو جی نہیں چاہتا، یہاں چلنے کو جی میں جو آتا ہے، جو ٹینکی میں ہوگا ٹوٹی سے وہی نکلے گا، کارا پانی ڈالا ٹوٹی سے کارا پانی آئے گا، دودھ ڈالا ہے دودھ ہی آئے گا، جو کچھ یہاں ہوگا وہ میرے دوستوں جسم سے نکلے گا۔ اس لیے انبیاء کرام علیہ السلام دنیا میں تشریف لا کر لوگوں کے دلوں پر محنت کرتے تھے، آنکھوں کی محنت پہلے نہیں ہوئی۔ بھائی محمد امین صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے ایک مرتبہ میں نے عرض کیا، آنکھوں کے حکموں کے متعلق تو انہوں نے عجیب بات فرمایا، دیکھو بھائی پہلے زمین کو بناؤ۔ بھائی محمد امین صاحب رحمۃ اللہ علیہ ہمارے کراچی کی امیر مولانا حاجی عبدالوہاب صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے، اگر بھائی محمد امین صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے اوپر چادر ڈال دیا جائے اور وہ بات کرے تو آپ محسوس نہیں کریں گے کہ مولانا الیاس بول رہے یا بھائی امین بول رہے۔ ایسی مشابہت تھی اور ایسی قربانیاں۔ تو میں نے ایک مرتبہ عرض کیا تو فرمانے لگے کہ بھائی دیکھو پہلے زمین کو بناؤ، ہاں جب زمین بن جائے گی پھر جو بھی بیج ڈالو گے اس میں سے نکلے گی، اور زمین بنی ہوئی نہیں ہوگی تو بیج ڈالو گے وہ کوئی پرندہ اٹھا کے لے جائے گا، کوئی مکوڑی لے کر جائے گا، ختم ہو جائے گا۔ اس لیے میرے محترم بھائیوں، انبیاء کرام علیہ السلام دل کی زمین کو بناتے تھے، اس پر بڑے رگڑے لگتے تھے۔ آپ علیہ السلام کی 10 سال کی محنت، 13 سال کی محنت وہ جو ہے وہ اس کی ہے، مکہ کی۔ باقی دین علماء فرماتے سارا مدینے میں احکامات آتے رہے، نماز مسجد قبلتین مدینہ منورہ میں ہے، اپنے چہرے کو مسجد بیت اللہ کی طرف پھیر دو، مسجد قبلتین وہاں پر ہے، نماز بھی وہاں مکمل ہوئی، عبادات، سارے مسئلے، سارے احکامات جب زمین بن گئی، پھر میرے دوستوں اور بزرگوں جو بھی بیج ڈالتے، پردے کا حکم آیا 100% پردے والے، شراب کا حکم آیا مٹکے ایسے بہ رہے، زمین بن گئی اور زمین کے بنانے پر محنت۔ انبیاء کرام علیہ السلام آ کر یہی محنت کرتے تھے، اے لوگوں اپنے دل کا تعلق اللہ کے ساتھ جوڑ دو، وہ رب ہے، وہ خالق ہے، وہ اللہ ہے، سب کچھ اس کی قبضے قدرت میں ہے، جو چاہتا ہے اپنی قدرت سے کرتا ہے، کرنے میں کسی کا محتاج نہیں۔ سارے مخلوق مل جائے، ساری فرعونی طاقت لگی ہوئی ہے، موسیٰ علیہ السلام پیدا نہ ہو، اللہ دکھا رہے ہیں، ساری مخلوق لگی ہوئی ہے، سارا فرعون لگا ہوا ہے، بچے گھر گھر پھر رہے، فوج گھر گھر پھر، کوئی پیدا نہ ہو۔ ہارون علیہ السلام کو اس سال میں پیدا کیا جس میں چھوڑنے کا حکم کہ بھائی چھوڑ دو، اس سال مت مارو، اور جس سال مارنے کا حکم تھا اس دن جو ہے موسیٰ علیہ السلام کو پیدا کر کے بتایا کہ دیکھ تمہیں جو کچھ کرنا ہے کر کے دکھا۔ اللہ نے اسی گھر میں پال کر دکھایا، اسی ماں کے گود میں واپس لوٹایا، جو وعدہ اللہ نے کیا اللہ نے سچ کر کے بتایا، تیرے بچے کو تیرے گود میں واپس لوٹاؤں گا، دودھ بھی اپنی ماں کا پلایا۔ اور میرے محترم بھائیوں، دوستوں اور بزرگوں، سارے نظام کو توڑ پھوڑ کے رکھ دیا اس نے، کبھی مینڈکوں کا غذاب، کبھی خونوں کا غذاب، کبھی جوؤں کا غذاب، کبھی ٹڈیوں کا غذاب، انجیکشن پہ انجیکشن لگ رہے تھے۔ وہ مولانا محمد عمر پالم پوری صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے یو ٹرن لے لو، یو ٹرن لے لو، یو ٹرن نہیں لے رہا تھا، جھٹکے تو لگ رہے تھے۔ بنی اسرائیل نے یو ٹرن لے لیا، 2 مہینے تھی، بنی اسرائیل سے کہا آ جاؤ، اللہ کی اطاعت پر آ جاؤ، یہ جو تمہاری پر مسلط ہوا ہے نا یہ خود نہیں آیا۔ اس لیے فرمایا خشکی اور تری میں جو فساد آتا ہے انسان یہ تیرے ہاتھوں کے ہے، یہ تیرے ہاتھ جو تم کچھ کر رہے ہو، وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ كِرَامًا كَاتِبِينَ يَعْلَمُونَ مَا تَفْعَلُونَ، جو تم کچھ کرتے ہو یہ اوپر جاتے ہیں، اسی کے مطابق دنیا میں فیصلے آتے ہیں۔ خشکی اور تری میں، سمندر میں بھی جو فساد آتا ہے، جو طغیانی آتا ہے، یہ انسان یہ تیرے ہاتھوں کی پیداوار ہے۔ ایک اینٹ اوپر پھینک رہے، بلاک اوپر پھینک رہے، پتھر اوپر پھینک رہے، اس انتظار میں کہ سر پہ گلاب کا پھول آئے گا، یہ ہو نہیں سکتا۔
جو بدن سے اعمال نکل رہے ہیں، اس کو نوٹ کیا جا رہا ہے، یہ اوپر جا رہا ہے اور اس کے مطابق فیصلے دنیا میں آ رہے ہیں۔ آج بازار میں یہ اتنے پر بکے گا، لوگ بعد میں نرخنامے لگاتے ہیں، روزانہ ڈیلی کا نرخنامہ یہ ہے، مرغی اس پر بکے گی، گوشت اس پر بکے گا، پیٹرول کا یہ قیمت ہوگا، وہاں سے پہلے سے فرشتے آ کر اعلان کرتا ہے یہ اس پر بکے گا، اعمال بگڑ گئے، یہ فیصلے ہوں گے۔ خشکی میں اور تری میں فساد جو آئے گا وہ انسان تیرے ہاتھوں کا۔ تو اچھے اعمال جو اوپر جائیں گے، اللہ کو راضی کرنے والے وہ اعمال جب آئیں گے، جب بنی اسرائیل نے ٹن لے لیا اللہ کی اطاعت پر، مولانا محمد احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے موسیٰ علیہ السلام کے سامنے 2 محنتی تھے، اور اکثر فرمایا کرتے تھے، آپ سب حضرات نے سنا ہوگا کہ کافروں کے پاس، کافر بادشاہوں کے پاس تو نبی کم آئے، بگڑے ہوئے مسلمانوں کے پاس بہت زیادہ آئے۔ بگڑے ہوئے مسلمان جنہوں نے دین کو چھوڑا، بگڑ گئے، اللہ کی اطاعت کو چھوڑا، وہ پکڑ میں آئے۔ تپڑ تو اس کو لگتے ہیں، ایک باپ کے 2 بیٹے، ایک کہتے ہیں ابا مجھے آپ سے کوئی واسطہ نہیں، نہ آپ کو باپ مانتا ہوں نہ کوئی تعلق ہے، اس کو کان سے پکڑ کر دروازے سے نکالتے، جا نکل جا، نہ تیری جائیداد میں ایسی، نہ کوئی کسی چیز میں ایسا، نکل جاؤ گھر سے۔ اور ایک بیٹا کہتا ہے ابو مجھے آپ سے بڑی محبت ہے، آپ سے بڑی محبت ہے۔ ابا کہتا ہے بیٹا ذرا مٹکے سے پانی دے دے، بولا نہیں ابا آپ سے محبت تو بہت ہے لیکن پانی نہیں دوں گا۔ بیٹا آجا ذرا پاؤں دبا لے، نہیں ابو آپ سے محبت تو بہت ہے لیکن کیا، نہیں بدن نہیں دباؤں گا، تو تپڑ اس کو لگے گا، اور جو نکلا ہوا ہے اس کو لگے گا۔ وہ جو گھر میں بیٹھا ہوا ہے محبت کی دعوے کر رہے ہیں نا، اس کو تپڑ لگیں گے۔ آج میرے دوستوں اور بزرگوں تپڑ ہمیں لگ رہے ہیں، تپڑ ہمیں۔ آ جاؤ یو ٹرن لے لو۔ بنی اسرائیل نے یو ٹرن لے لیا تو کیا ہوا؟ اللہ پاک نے اس کو پکڑنا شروع کر دیا۔ اس کی ساری طاقت لگا لیتے، کوئی بم استعمال نہیں ہوا، کوئی تلوار استعمال نہیں ہوا، کوئی بندوق استعمال نہیں ہوا، دعوت چلتی رہی۔ یہ اللہ نے ایسی مبارک محنت دی ہے۔ دعوت 2 فیصلے ہوتے ہیں، یا اللہ دعوت دینے والوں کے ساتھ اللہ کا وعدہ ہے، اللہ ضرور بضرور ان کو ہدایت دیں گے۔ جب دعوت چلتی ہے یا تو راہ راست پر آ جاتا ہے، اور اگر نہیں آتا تو اللہ خاتمہ کر دیتے ہیں اس پر۔ یہاں دعوت دیتے رہے، یہ آتے رہے، عبادات پر، اطاعت پر آتے رہے، اور ان پر حالات آتے رہے۔ کبھی طوفان آیا، کبھی مینڈک آئے، کبھی خون آیا، کبھی ٹڈیاں آئی۔ پھر جب نہیں بنا، ارے چھوڑ دو بنی اسرائیل کو میرے ساتھ، آ جاؤ، راہ راست پر نہیں آیا، مکر جاتا تھا۔ اللہ نے سب کو ایک بار دریا میں ڈال کر چھوؤں کی موت مارا، اور عبرت کے لیے اللہ نے چھوڑ دیا کہ جو تم کہہ رہے تھے، لوگوں کو بھی یقین نہیں تھا کہ یہ بھی مر سکتا ہے۔ اللہ نے اس کی لاش کو زندہ ثابت رکھ دیا تاکہ ساری دنیا والے، اس زمانے کے لوگ بھی عبرت پکڑ لے، دیکھ لے کہ گیا وہ جو کہہ رہا تھا انا ربکم الاعلی، اس کا یہ انجام ہوا، دیکھ لو۔ آج بھی جو یہ آواز لگائے گا اس کا انجام یہی ہوگا۔ اور بنی اسرائیل کے لیے کیا کیا؟ ان کو 12 راستے بنائے دریا میں، اور پتھر میں سے 12 چشمے جاری کر دیے، 12 قبیلے، 12 راستے، 12 چشمے، اوپر سے بادلوں کو سایہ بنایا، اوپر سے کانے اتروا دیے، میٹھا من و سلوہ، ایسے کھلاتے۔ یہ آ گئے، اور میرے محترم بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، اللہ کے حکموں پر جو چلے گا اللہ اس کو کامیاب کرے گا۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین، آپ علیہ السلام دیکھیں تو اس سے پہلے تھے کیا حالت تھی؟ جہالت کی، بتوں کو پوجنے والے، لڑکیوں کو درگور کرنے والے۔ مولانا جمیل صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرما رہے تھے، ایک آدمی کی باغ میں اونٹ گیا۔ اب وہ صدیقی کی بات تو یہ تھی کہ وہ ڈنڈا لے کر اونٹ کو بگاتا، اس کو نکال دیتا اپنے باغ میں سے، نہیں، اس نے تلوار لی، جہالت، اور اس کے تن کا، اونٹنی کے تن کاٹ دیے۔ اب وہ زخمی ہوئی، چیختی ہوئی اپنے مالک کے پاس آتی رہی، اور راستے میں سے خون گرتا رہا۔ مالک کے پاس جب پہنچی، دیکھا اس نے کہ اونٹنی کے تن کٹے ہوئے تھے،
وہاں سے تلوار اٹھائی اور جہاں جہاں سے خون اونٹنی آئی تھی وہاں سیدھا اس باغ میں پہنچ گیا. اب وہاں ایک آدمی پانی دے رہا تھا باغ کو. اب قاعدے کی بات تو یہ تھی کہ اس سے پوچھا اے ظالم یہ تو نے کیا کیا؟ ارے تو نے اونٹنی کے تن کاٹ دیے. لیکن وہ بھی جہالت، اس نے ایسی تلوار لی اور اس کی گردن اڑا دی. اس کے قوم والے آئے، اونٹنی والی کی گردن اڑا دی اور یہ سلسلہ 100 سال تک چلتا رہا. یہ جہالت کیسے اللہ نے بنایا، ساری کائنات کے خلیفہ بن گئے. تم اللہ کے بن جاؤ، کائنات کا دھولا بنایا اس انسان. فرمایا تم تو سارے انسان، دنیا تمہارے لیے، تم دنیا کے لیے نہیں ہو، تم تو آخرت کے لیے. جب یہ آخرت کے ہو گئے، جب یہ اللہ کے ہو گئے، اللہ نے سارے کائنات کے ان کے سامنے جھکا دیا. حضرت آدم علیہ السلام کے سامنے سارے فرشتوں کو جھکایا. علماء فرماتے ہیں یعنی سارے کائنات کو جھکا دیا. فرشتوں کے نظام اللہ پاک سارے نظام کو فرشتوں کے ذریعے چلا رہے، ہواؤں کو، بارشوں کو. ارے جب تم میری مان کر چلو گے، میرے بندے بن جاؤ گے تو ساری مخلوق تمہاری مان کر چلے گی. ایک خلافت یہاں کی نہیں ہوگی. اس لیے مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق سنا، فرماتے تھے لوگ یوں کہتے ہیں، ہم یوں کہتے ہیں. لوگ کہتے ہیں بھائی ہم کیا کہتے ہیں بھائی، پہلے ایمان بنے گا، پھر عبادات، پھر معاملات، پھر معاشرت، پھر اللہ راضی ہو کر خلافت دیں گے، راضی ہو کر خلافت دیں گے. جیسے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ نے دیا 22 لاکھ مربع میل پر، دریا کے لیے خط لکھ رہے، دریا چل پڑتے. جنگل کے جانور آ جاتے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے، اے اللہ کے نبی یہ صحابہ دین کی محنت کرے اور ہم ان کی بھیڑ بکریوں پر جپٹے مارے، ان کو کھائے، ہمیں یہ اچھا نہیں لگتا، یہ کوئی حصہ مقرر کر دے. شیر بھیڑیوں کی بھی ہمت نہیں ہوتی تھی کہ ان کی بکریوں کو کھائے. حضور نے پوچھا کہ دیکھو یہ کیا کہہ رہے ہیں، یہ 100 بھیڑیے آئے مسجد نبی میں بیٹھ گئے. فرمایا ہم تو ان کی زبان نہیں جانے، اللہ اور اللہ کی رسول ہی جانے. فرمایا یہ کہتے ہیں کہ ہماری لیے کوئی حصہ مقرر کر دو، پھر تمہیں چراغے کی ضرورت ہے. مفہوم اپنی طرف سے میں ایک بات بیان کروں، کہا تمہیں چراغے کی ضرورت نہیں ہے، پھر یہ چرتے رہیں گے، تم ان کا ایک حصہ. کہا اللہ کے نبی ہم کیسے اپنے ہاتھ سے ان کو دیں. فرمایا جا یہ اپنے مال کی حفاظت کریں گے جو تمہارے مقدر میں تم لے جایا. بیڑیوں کی بھی ہمت نہیں، دریاؤں کے نام خط لکھ رہے، ممبر پر بیٹھے یہ آثار الجبل کی آوازیں لگا رہے، کوئی ٹیلی سسٹم نہیں، براہ راست اللہ پاک آواز کو پہنچا رہے. میرے محترم بھائیوں، سارے کائنات کو اللہ نے ان کے تابع کر دیا. جنگل کے جانوروں سن لو، یہاں حضور کے صحابہ آئے ہیں، جنگل خالی کر دو. میرے محترم بھائیوں، آج بھی وہ اللہ ہے. ہم اپنے اللہ کے ساتھ تعلق جوڑ دیں. ہمارا رب ہے، ہمارا خالق ہے، ہمارا مالک ہے. اور میرے دوستوں اور بزرگوں، دنیا اور آخرت میں کامیابی کے لیے اپنے اوامر دی، اپنے احکامات دی. اب وہ کیسی زندگی میں آ جائے، وہ دین بھی اللہ نے دیا. دین کیسی زندگیوں میں آئے گا وہ طریقہ بھی اللہ نے بتایا، اور اس کے لیے اللہ نے نبیوں کو چن کر بھیجا. اور ختم نبوت کی برکت سے اللہ نے وہ مبارک عالی محنت اللہ نے اس امت کو عطا فرمائی. دو محنتیں ذمہ لگائی. ایک تو خود محنت کرنا، پوری دین پر چلنا، اور ساری انسانیت کو اس پر لانا. حضرت آدم علیہ السلام سے اللہ نے 2 سلسلے چلائے. ایک انسانوں کا سلسلہ چلایا، انسان آتے رہیں گے قیامت تک. جب تک قیامت قائم نہیں ہوا انسان دنیا میں آتے رہیں گے. ایک نبیوں کا سلسلہ چلایا، وہ سلسلہ چلاتے چلاتے تاجدار مدینہ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم پر آ کر روک دیا کہ اب نبی کوئی نہیں آئے گا، نبی کوئی نہیں آئے. فرمایا میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا. اور علماء مثال دیتے، مثال دی، فرمایا جیسے ایک تعمیر ہو رہی ہے، اس میں ایک اینٹ ایک بلاک کی ضرورت ہے، وہ اینٹ لگا دی گئی اور وہ تعمیر مکمل ہو گیا. فرمایا میں وہ آخری اینٹ ہوں جو لگا دیا، اب کوئی نبی نہیں آئے گا. تو اللہ نے وہ مبارک عالی محنت اللہ نے اس امت کے ذمہ لگائی. میرے محترم بھائیوں دوستوں بزرگوں، ہم بڑے خوش قسمت ہیں.
نبی الیکشن سے نہیں آتا، اللہ چنتے ہیں، اللہ چنتے ہیں نبی کو، اور اس محنت کے لیے، اور صحابہ کو اللہ نے چنا حضور کی مجلس کے لیے، اور ہمیں اور آپ کو اللہ پاک نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لیے چنا۔ حضرت داؤد علیہ السلام کو اللہ پاک زبور میں وہی فرما رہے ہیں، اے داؤد ان قریب تیرے بعد ایک نبی آنے والا ہے جس کا نام محمد اور احمد ہوگا، وہ سچے اور سردار ہوں گے، وہ مجھے کبھی ناراض نہیں کریں گے، نہ میں اس سے کبھی ناراض ہوں گا، اور اس کے لغزشیں کرنے سے پہلے میں نے معاف کر دی، اور فرمایا اس کی امت میرے رحمت سے نوازی ہوئی ہے، میں نے اس کی امت کو وہ فرائض دیے جو پہلے انبیاء اور رسولوں کو دیے، اور میں نے اس کی امت کو وہ نوافل دیے جو پہلے انبیاء اور رسولوں کو دیے، اور قیامت کے دن جب یہ امت میرے سامنے آئے گی تو ان کے چہروں پر انبیاء کی نور کی طرح نور ہوگا، اور فرمایا ایسی مبارک امت ہوگی کہ ہر وقت اللہ کی تعریف کریں گی، اللہ کی حمد بیان کرے گی، چڑھائی پر چڑھتی ہوئی بھی اللہ اکبر کہے گی، اور اترائی پر اترتی ہوئی سبحان اللہ کہے گی، اور یہ امت نبیوں والا کام کرے گی۔ فرمایا ایک جگہ آتا ہے جس کا موقع ہے صحابہ میں کہ میں تمہیں ایسے لوگ نہ بتاؤں کہ جن کے درجے جو ہے سب سے اونچے ہوں گے، اور نبی اور شہداء بھی ان کو دیکھ کر خوش ہوں گے، میں تمہیں ایسے لوگ نہ بتاؤں جس کے درجے ایسے اونچے ہوں گے قیامت کے دن کہ نبی اور شہداء بھی ان کو دیکھ کر خوش ہوں گے۔ فرمایا ان کی وہ کون لوگ ہوں گے؟ فرمایا وہ لوگ ہوں گے جو لوگوں کو اللہ سے ملائیں گے، اور میں مفہوم بیان کرتا ہوں، اور اللہ کو لوگوں سے ملائیں گے، لوگوں کی محبت اللہ کے دلوں میں ڈالیں گے، اور یہ زمین پر خیر پھیلائیں گے، خیر پھیلاتے ہوئے کریں گے۔ تو میرے محترم بھائیو دوستو، اللہ نے وہ اونچا کام عطا فرمایا اے ایمان والو، میں تمہیں ایسے تجارت نہ بتاؤں جو تمہیں دردناک عذاب سے بچائے۔ وہ تجارت کیا ہے؟ اللہ اور اللہ کے رسول پر ایمان لاؤ۔ اے ایمان والو، اے انسانوں نے کہا اے ایمان والو، تمہیں ایسا بزنس، ایسا کاروبار نہ بتاؤں، تم بھی بزنس کاروبار کرتے ہو، اللہ کہتے ہیں میں بھی تمہیں ایک کاروبار بتاتا ہوں، ایسا تجارت نہ بتاؤں جو تمہیں دردناک عذاب سے بچائے۔ وہ تجارت کیا ہے؟ اللہ اور اللہ کے رسول پر ایمان لاؤ، اللہ کی دین کے لیے جد و جہد کرو، جان بھی لگاؤ، مال بھی لگاؤ۔ ارے دکان میں جان لگے گا، میرا مال لگے گا، مجھے نفع کیا ملے گا؟ تو فرمایا سب سے پہلے نفع یہ ہے کہ تمہاری گناہوں کو بخش دوں گا، پھر تمہیں ایسے جنت میں داخل کروں گا جس میں تخت بچھے ہوئے ہوں گے، اس کے نیچے نہریں بہتی ہوئی ہوں گی، اور اس میں تمہاری لیے پاکیزہ مکانات ومساکن طیبۃ فی جنات عدن، اور ایسے مکان نہیں کبھی گارا لگاؤ، کبھی مٹی لگاؤ، کبھی جناب عالی ڈسٹمبر لگاؤ، کبھی مٹ فنش، کبھی یہ فنش، اور ایک انچ سونے کی، ایک چاندی کی، مشک و زعفران کے گارے سے وہ بنا ہوا، کستوری کی اس کی زمین، 70,000 کمرے، 70,000 کمروں میں 70,000 دروازے، 70,000 حورے، ہر حور پر 70 جوڑے، ہر جوڑے کے نیچے الگ الگ جوڑا، پھر بدن، پھر وہ محبت۔ او میرے بھائیوں دوستوں بزرگوں، فرمائے جو ایمان والوں کے لیے تیار کیا گیا ہے، نہ کسی آنکھ نے دیکھا ہے، نہ کوئی اس کے متعلق سوچ سکتا ہے۔ تو یہ بزنس بتایا اللہ کی دین کی۔ تو میرے محترم بھائیوں، ہمارے پاس جان، ہمارا مال ہمارا نہیں ہے، یہ اللہ کا دیا ہوا ہے۔ فرمایا اللہ نے مومن کے جان اور مال کو جنت کے بدلے خرید دیا، ہم بک چکے، ہمارا جان ہمارا نہیں، ہمارا مال ہمارا نہیں، لیکن ہمارے بڑوں کے بقول بدقسمتی سے ہم نے جان کو اپنا جان سمجھا، اس لیے اس کو اپنے مرضی سے استعمال کیا۔ میری جان ہے، جیسے میں چاہوں گا استعمال کروں گا، یہ میرا مال ہے، یہ میرے جیسا جی چاہے گا میں استعمال کروں گا، نہیں، جان اللہ کا، مال اللہ کا، یہ سب کچھ اللہ کا۔ میں تو فقیر ہوں، اللہ غنی وانتم الفقراء، تم سارے کے سارے فقیر ہو، اللہ غنی ہے۔ میرے محترم بھائیوں، اس جان اور مال کو اللہ نے جنت کے بدلے خرید لیا۔ کوئی کسی کو انترائز علاقے میں ایک چھوٹا سا جھونپڑی دے دے نا، پھر اس کو کہے کہ بھائی یہ مجھے واپس کر دو، اس کے بدلے میں تمہیں ڈیفینس میں بنگلہ دیتا ہوں، تو خوش ہو گیا ناراض ہو؟ ہاں، ارے اللہ تمہیں جزائے خیر دے، یہ جھونپڑی بھی تو نہیں دیا تھا، اور اس کے بدلے میں اتنا بڑا کوٹھی دے رہا ہوں، اتنا قیمتی، کروڑوں کی۔ اللہ نے جان دیا، اللہ نے مال دیا، اللہ کہتے اس کو میرے لیے لگا دو، ہمارا تو کچھ بھی نہیں ہے، اور اس کے بدلے میں جنت، اور جنت کی قیمت بتائی، فرمایا ایک چابک،
ایک گھوڑا جہاں پڑا ہوا ہے ساری دنیا اس کی قیمت نہیں بن سکتی. تو سودا سستا ہے یا مہنگا ہے؟ اس لیے میرے محترم بھائیوں، اور اس سے پہلے کہ ہم یہ چھین لیا جائے، بھائی محمد امین صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے اختیاری قربانی دے دو، اختیاری قربانی دے دو ورنہ اضطراری قربانی دینی پڑے گی. ہاں، اپنے اختیار سے قربانی دے دو، چھوڑ دو اللہ کے لیے، اللہ ضائع نہیں کریں گے. حاجی صاحب فرماتے تھے اللہ بغیر محنت کے مال دے گا، بغیر مال کی چیزیں دے گا، بغیر چیزوں کے مسائل. لوگ کمائیں گے، ہم کھائیں گے. یہ جو جانور ہے نا، گدھا، گھوڑا، گائے، بھینس، سب ہماری خدمت میں لگی ہوئی کہ نہیں؟ کائنات کی ساری چیزوں کو، نقشوں کو اللہ نے ہمارے لیے لگایا خدمت سارے. اللہ کہتے ہیں یہ انسان، یہ تو جانور ہو جو اللہ کو نہیں جانتے، انسانیت کی زندگی نہیں گزارتے، یہ تو جانوروں سے بھی بدتر ہے. بل ہم اضل، یہ تو جانوروں سے بھی بدتر ہے. جب جانوروں کو خدمت میں لگا دیا، اللہ ان سب کو ہماری خدمت میں لگائی. میرے محترم بھائیوں، ہم آ جائے اپنے اللہ کے ساتھ. صحابہ نے تعلق جوڑ دیا، اللہ نے کیسر و کسرا کی بادشاہیاں قدموں میں ڈیر کر دی. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے جس کا مفہوم ہے ایک چاند، دو چاند، تین چاند، تین چاندیں گزر جاتی، ہمارے گھر میں دو کالی چیزوں کے کالا کھجور اور ایک پانی کے علاوہ کچھ نہیں ہوتا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے تشریف لے جا رہے تھے تو اندھیرا تھا. کسی نے کہا ماں جان اتنا بھی تیل نہیں تھا کہ آپ دیا ہی جلا لیتے. کہا اتنا ہوتا تو ہم اس کو بھوک کی وجہ سے پی نہ لیتے کہ بھوک کی یہ حالت تھی. پھر اللہ نے اتنا دیا. حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے میں گونیاں بھر بھر کے مال کے آپ درہموں کی نقدی آتی رہے اور وہ دال بھر بھر کر لوگوں میں تقسیم کرتی رہی. اللہ نے اتنا دیا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیکھ کر روتے تھے. اے امیر المومنین، لوگ خوش ہوتے ہیں، آپ روتے ہیں. کہ اگر یہ کوئی چیز ہوتی کام کی تو پہلوں کے پاس کیوں نہیں، حضور کے پاس کیوں نہیں آئی، ابو بکر کے پاس مجھے کیوں آزمائش میں ڈالا گیا؟ یہ تو آزمائش ہے، میرے پاس آ گئی. لیکن میرے محترم بھائیوں، اپنے آپ پر کچھ نہیں لگایا. 12 13 پھر ام المومنین کے ایک جوڑا تھی، ایک جوڑا 100 بچیوں کی شادی تھی. جس کی شادی ہوتی جوڑا بھیجتے، اس میں شادی ہو جاتی. 2 راتیں دلہن کی جو گزارتے پھر وہ جوڑا واپس آتا. 100 بچیوں کی شادیاں ہو گئی. خود پھر رہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اے عمر، اے امیر المومنین، اس دھوپ میں، اس سخت دھوپ میں آپ پھر رہے ہو. ہاں، صدقے کے اونٹ کو گئے ہیں، اس کو تلاش کر لو. ارے ہمارے غلام ہی تلاش کر لیں گے نا. آپ آ جائیں سائے میں. اتنی گرمی ہے، کہا تمہارے غلاموں سے پوچھا جائے گا یا مجھ سے پوچھا جائے گا؟ میں ہی تلاش کروں گا. میرے محترم بھائیوں، ایسے بچے، اس کے لیے میرے دوستوں اللہ نے یہ محنت کی. خوش قسمت ہے ہم، اللہ نے اس دور میں یہ مبارک محنت دی. جان لگائے گا. مال ہول سیل کا بزنس ہے، ہول سیل کا کاروبار ہے. ایک ہوتا ہے نا پرچون کا کاروبار، کلو بیچ رہے، 1000 کما رہے شام. اور ہو تو کبھی باری، ہاں کنٹینر آ رہا ہے، کنٹینر بھیج رہا ہوں، مال دے رہا ہے، مال آ رہا ہے، اور کچھ بھی نہیں توڑ رہا، لاکھوں میں کھیل رہا ہے. یہ ہول سیل کا کاروبار ہے. ایک آدمی کے نکلنے سے گھر والوں کی جنت بن رہی ہے، تشہیر والوں کی جنت بن رہی ہے. اور جناب وہاں خدمت کرنے والوں کی، نصرت کرنے والوں کی، ایک آدمی ایک جماعت کے پھرنے سے کتنی خیریں تھے. اور میرے بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، جو زمین پر محنت کرتے ہیں اس کے گھر میں بھی پل آتا ہے اور ایکسپورٹ بھی شروع ہو جاتے ہیں. اپنے بھی گھر، ہاں، جس درخت میں پل لگتا ہے نا، وہ پھر وہ چکتا ہے. محنت کرنے والوں کو اللہ کا وعدہ ہے. مولانا جمشید صاحب رحمۃ اللہ علیہ اکثر یہ آیات کو بار بار پڑھتے، فرمایا اللہ پاک ضرور بضرور ہدایت دے. جو دین کے لیے جد و جہد کرتا ہے، محنت کرتا ہے، اللہ کا وعدہ ہے اللہ اس کو ہدایت کے راستے سلجھائے گا. تو اس کے لیے میرے محترم بھائیوں، دوستوں اور بزرگوں، اللہ نے ہمیں موقع دے دیا ہے. اللہ کے راستے میں آج جان ہے، آج وقت ہے. شیطان کہتے ابھی نہیں، پھر میں آدمی. اللہ کا احسان ہوا، اب اجتماع ہوا. اجتماع سے پہلے ماشاءاللہ 500-600 جماعتیں، بغیر ہماری اجتماع میں جماعتوں کے نکلنے سے اللہ نے مسجد وار جماعتیں خود بخود نکلتے. جماعت اجتماع کے ذریعے جماعتوں کا نکالنا، حضرت فرماتے تھے اصل تو یہ ہے کہ جماعتوں کے ذریعے جماعتیں نکالنا، مسجد وار جماعتیں نکالنا. اللہ نے وہ دن دکھایا ماشاءاللہ. دیکھو کتنے جماعتیں جو ہیں
ہم تو اجتماع پر سال میں کئی ایک بار جماعت نکلتی تھی، پھر جناب جوڑ پر نکلتی تھی، پھر اللہ نے سدا بہار بنا دیا، اب ملکوں کی جماعتیں اور جناب اندرون ملک سال کی جماعتیں، اور ہر وقت سدا بہار، جب بھی جائے تو بھائی جا سکتے ہیں۔ تو اس کے لیے میرے بھائیوں دوستوں اور بزرگوں، اللہ نے کرم فرمایا، 500-600 جماعتیں ابھی پہلے نکل گئی، اب ہمیں اجتماع کے موقع پر 2000 جماعتوں کے لیے کہا گیا ہے، اور 2000 جماعتیں کیا چیز ہے؟ میوادی کہتے تھے جڑ پتی، کیا کہتے تھے؟ کیا کہتے تھے؟ جڑ پتی، سارے نکلو۔ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سب کو نکالا، کسی نے کہا کہ ان کا کیا ہوگا؟ فرمایا سب نکلو، سب کو نکالا۔ اللہ نے بیٹھے ہوئے جن کو جو کہہ رہے تھے پتہ نہیں کیا کیا دعوے کر رہے تھے، ادھر روم آ رہا ہے، ادھر جناب کوئی نبوت کا دعویٰ کر رہے، کوئی کیا کر رہے، عورت بھی کر رہے، یہ بھی کر رہے، اور جناب عجیب حالت کا سب نکلو، اسامہ کی جماعت کو بھی نکالو، خود بھی نکلو، سب کو نکالا، اور 3 دن 3 راتیں مسجد نبی میں جماعت کی نماز دی۔ اللہ پاک نے میرے بھائیوں دوستوں وہ سب کو سمیٹ کر ایک کر دیا، بس خروج